السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے جادو کی کاٹ کا عمل بتاؤں گا۔ جادو کسی بھی قسم کا ہو اور کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کالے جادو کی بھی کاٹ اس عمل کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر جو مریض ہے جس پر جادو ہوا ہے وہ خود بھی عمل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو عمل کر کے دے سکتا ہے۔ کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے 40 اگربتیاں لینی ہیں۔ اگربتیاں آپ نے 40 لے لینی ہیں اور اپنے سامنے اگربتیوں کو آپ نے رکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کی نیت سے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور پھر آپ نے ہر اگربتی پر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے جو آپ کو آیت اسکرین پر نظر آ رہی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک اگربتی پر دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 11 بار پڑھ کر ایک ایک اگربتی پر آپ دم کریں گے۔ 40 اگربتی آپ نے دم کر لی، اور پھر آپ ایسا کریں گے کہ ایک چھوٹا سا کاغذ لیں بغیر لائنوں والا، جیسے ڈرائنگ والی جو کاپی ہوتی ہے اس کا ورق آپ لے لیں۔ تویز کا جتنا سائز ہوتا ہے اتنا سا ٹکڑا آپ وہ کاغذ کا لے لیں اور اس کے اوپر یہی آیت لکھ کر تویز بنا کر مریض کے گلے کے اندر پہنا دیں۔ اور وہ اگربتی ہوگی وہ صبح ایک اگربتی گھر میں جلانی ہے، ایک شام کو، اور جو مریض ہوگا اس کے اتنا قریب رکھ کر اگربتی کو جلانا ہے کہ اس اگربتی کا جو دھواں ہے وہ مریض تک پہنچتا رہے، یعنی کہ مریض نے دھونی لینی ہے اس اگربتی کی صبح اور شام روزانہ۔ اس طریقے سے یہ دھونی لیں اور روزانہ جو مریض ہے وہ 100 مرتبہ یہی آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، روزانہ 100 مرتبہ یہی آیت ایک گلاس پانی پر دم کر کے روزانہ اس نے پینا ہے۔ اس طریقے سے وہ 20 دن یہ پانی استعمال کرے، روزانہ 100 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرے، وہ پانی پیے، اور روزانہ ایک اگربتی صبح ایک اگربتی شام کو وہ جلائے۔ تو 40 اگربتیاں 20 دن میں اگربتیاں وہ 40 کمپلیٹ ہوں گی، اور 20 دن ہی اس نے جو ہے وہ پانی استعمال کرنا ہے۔ اور ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب وہ اگربتی جلائے تو اس کو چاہیے کہ اگربتی کے نیچے کوئی پلیٹ وغیرہ بھی ساتھ رکھ لے، یعنی کہ جو اگربتی کی راکھ جو ہوگی وہ اس پلیٹ کے اندر اکٹھی ہوتی رہے۔ تو روزانہ جو راکھ ہوگی وہ آپ نے جو ہے وہ جمع کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے 20 دن جو اگربتیاں جلے گی اس کی راکھ جو آپ کے پاس جمع ہو جائے گی، تو 21ویں دن ایسا کرنا ہے کہ جو مریض ہوگا وہ غسل خانے میں جائے اور اپنے کپڑے اتار کر وہ جو راکھ ہوگی وہ اپنے جسم پر ملے، ناف سے اوپر والے حصے پر، کندھوں پر، سینے پر، بازوؤں پر وہ اس راکھ کو ملے گا، گردن پر بھی اپنے اس راکھ کو مل لے، اور اس کے بعد پھر وہ غسل کر لے۔ اس طریقے سے کرے، انشاءاللہ عز و جل 20 دن کے اندر ہر طرح کے سخت سے سخت جادو کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ میرا مجرب ترین عمل ہے، اور میرے استاد محترم مفتی آصف سعید صاحب کی طرف سے یہ بتایا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے مکمل اجازت ہے ہر سنی کو، ہر سنی یہ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مجرب ترین بھی عمل ہے میں نے بھی الحمدللہ عز و جل اس کے ذریعے سفلی جادو کی کاٹ بھی کی ہوئی ہے۔ تو بڑا ہی بہترین یہ عمل ہے، اور میں نے جو بتایا کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے جب آپ اگربتی دم کریں گے اس سے پہلے حصار اپنا لازمی کر لینا ہے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر، اور یہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کوئی اور بھی اس کو دم کر کے دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہم سے یہ تیار شدہ اگربتیاں منگوانا چاہیں تو ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل پڑھائی کی ہوئی اگربتیاں بذریعہ کوریئر بذریعہ ڈاک آپ تک پہنچا دی جائیں گی، اور اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو ایک عامل کی زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے وہ ایک عام شخص کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ ایک تو اپنی کلام کی تاثیر ہوتی ہے، اور پھر پڑھنے والے کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی کے مٹکوں پر پھونک ماری، سارے پانی کے مٹکے میٹھے ہو گئے، اور پھر جب وہ علماء کو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے تو ایک سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر پھونک ماری اور پانی کے مٹکے میٹھے ہو گئے، ہم تو بہت بڑے قاری ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جب سارے علماء بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پڑھ کر پھونکتے رہے سورہ فاتحہ، ایک مٹکا بھی پانی کا میٹھا نہیں ہوا، اور پھر بابا فرید کے پاس جب آئے تو کہا کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پانی میٹھا ہو گیا، تاثیر پیدا ہو گئی، لیکن ہم تو پڑھ کے تھک گئے ہیں، ایک پانی کا مٹکا بھی میٹھا نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹا کلام تو وہی پڑھ رہے ہو، لیکن پڑھنے کی زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ تو پڑھنے والے کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ ایک عامل جو ہوتا ہے وہ جس طرح پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے جس طرح بچتا ہے، اور گانے باجوں سے، فلمیں ڈراموں سے، بے حیائی سے بچتا ہے، اور تقویٰ طہارت
کے اندر وہ رہتا ہے، عام شخص اس طرح نہیں رہتا، جس کی وجہ سے عامل کی زبان میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر عامل کوئی چیز آپ کو دم کر دیتا ہے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ خود دم کریں گے اتنی تاثیر اس کی نہیں ہوتی۔ کلام کی تاثیر ہے لیکن پڑھنے والے کی بھی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں تو الحمدللہ عز و جل تیار شدہ اگربتیاں دم کی ہوئی ہے آپ کو بآسانی ہم سے مل سکتی ہیں۔ تو یہ اس عمل کی تمام مسلمانوں کو اجازت ہے